بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عام سی چیز ہو گئی، اور آپ اس کا ثبوت یہ دیکھیں گے کہ آج اگر آپ گوگل سرچ کریں اور اپنی مرضی کی کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے اور وہ موجود ہے، کیونکہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی کی چیز لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اتنی ورائٹی کو بنا دیا گیا تاکہ کسٹمر جو ہے کوئی بھی مس نہ ہو۔ تو یہ بات جو ہے آگے ذہن میں کہ ہر بندہ اپنی مرضی چاہتا ہے۔ یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے خاص طور پہ یورپین ممالک کے اندر بھی جو ہے ہم نے اپنی اوقات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، گھڑیوں کو بھی اپنے مطابق کر لیا۔ ڈے لائٹ سیونگ پروگرام ہم نے شروع کر دیا کہ تاکہ جو ہے ہم اپنی جاب پر آسانی سے جا سکیں۔ کھانے پینے کے اندر بھی کاروبار کو ہم نے اہمیت دی اور اپنے مطابق جو ہے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کا سسٹم بنا لیا۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، لوگوں کا مختلف انداز ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اس لیے والعصر کی قسم کھا کر جو ہے وقت کی اہمیت کو بتایا گیا، اور نمازوں کو اور عبادات کو اس کے مطابق جو ہے فرض کیا۔ اب جو عام ہماری عبادات ہیں جیسے نماز ہے، تو یہ تو سورج کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو فرض کیا کہ صبح ہونے سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، زوال کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے تمام نمازوں کو سورج کے نظام کے مطابق جو ہے ادا کیا جاتا ہے۔ مثل جو ہے سایہ کا جو ہے کتنا سایہ ہوا اس کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری جو سالانہ عبادات ہیں اور تہوار ہیں، ان کو چاند کے مطابق جو ہے بنایا گیا۔ جیسے رمضان المبارک کے بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی جب آپ چاند کو دیکھیں تو روزے رکھنا شروع کر دیں، اگر آپ نے دوبارہ چاند کو دیکھا تو آپ افطار کر لیں، یعنی عید منا لیں۔ لیکن کیونکہ انسانوں کو اس بات کی عادت بن گئی ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ آج کل خاص طور پہ یورپین ممالک کے اندر لوگ چاہتے ہیں ہم کیلکولیٹڈ جو ہے کیلنڈر کے مطابق اپنا رمضان شروع کریں، ہمیں وقت سے پہلے سارا پتہ ہونا چاہیے، اور جو ہے اس کو اناؤنس بھی کر دیا جاتا ہے، اور اپنی مرضی کے دن جو ہے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کے دن روزہ افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ڈے لائٹ سیونگ کو جو ہے وہ عادت ہو گئی کہ اپنی مرضی کا جو ہے ٹائم بنا لیا اور جو ہے تبدیل کر دیا اور اس کے مطابق جو ہے کام کر لیا۔ اب دیکھو، جب انسان اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا نفس اس کا چاہتا ہے کہ یہ بھی سہولت ہو، یہ بھی سہولت ہو، یہ بھی سہولت ہو۔ اگر ایسی سہولت انسان اختیار کرنی شروع کر دے گا اور جو ہے اپنی مرضی شروع کر دے گا تو تمام عبادات کو خراب کر بیٹھے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پری کیلکولیٹڈ پہ جائے گا تو بھئی اب اس کا ایک دن جو ہے رمضان خود شروع کر دے گا، باقی لوگ جو ہے دوسرے دن رمضان شروع کر رہے ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق چاند کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی جو ہے اب پیدا ہونی شروع ہو گئی، اختلاف ہونے لگ گیا، لوگوں میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یورپین ممالک کے اندر کیونکہ چھٹی نہیں ہوتی تھی تو جمعے کی بجائے لوگ جو ہے وہ اتوار والے دن اکٹھے ہو جاتے تھے اور ظہر کی نماز مل کے پڑھتے تھے، کیونکہ مساجد عام نہیں ہوتی تھیں، تو وہ ایک قسم کا جمعہ نما جو ہے گیدرنگ کریٹ کر لیتے تھے، اور ان کو یہ تسلی ہو جاتی تھی چلو ہم ویکلی اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی جمعہ تو نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح سے آپ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر طاق راتوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر بعض لوگ جو ہے طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، 27ویں رات کو کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے اپنی مرضی سے رمضان شروع کیا، اپنی مرضی سے ختم کر دیا، تو اب آپ کے طاقت سارے وہ بھی تبدیل ہو گئے، اور آپ کا لیلۃ القدر کا تلاش کرنا بھی جو ہے بے سود ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح انسان کرتے چلے جائیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم ایسے کرتے ہیں، رمضان المبارک کو بھی فکس کر دیتے ہیں، جیسے کہ بلال اسلام لوگوں نے کیا کہ انہوں نے
جو ہے ذوالحجہ کو اپنے جو ہے سہولت کے مطابق جو ہے کہہ دیا آگے پیچھے کر دو، پورا مہینہ جو ہے وہ فلپ کر دیا انہوں نے. تو ایسا بھی لوگ کرتے رہے. اگر ہم آج کھلی چھٹی دے دیں گے اس طرح کرنے کے لیے تو کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے اگلی نسلیں جو ہے وہ یہ بھی کرنا شروع کر دیں. بھی ہم ایسے کرتے ہیں رمضان کو ہم جو ہے وہ سردیوں میں فکس کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں سہولت بڑی ہے. تو اب دوسرا بندہ کہے گا بھی نہیں ہمارے ہاں تو فلاں ٹائم سہولت ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے تو اس موسم میں چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس میں فکس کر دیں گے. تو پوری امت میں ایک تفرقہ سا آ جائے گا. لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ بتایا، سمجھایا کہ تم جو ہے جب جو ہے چاند کو دیکھو تو روزے رکھ لو، اور چاند کو دیکھو تو اب عید منا لو. یہ جب ایک اصول بتا دیا تو ہم اس اصول کے مطابق اگر چلیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا، اگر اب ہمارے سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیوں پری کیلکولیٹڈ کے اتنے برخلاف ہو گئے ہیں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور جو ہے آج تو موسم کا بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور آپ اتنے فکس اور پرانے زمانے والے لوگ بن گئے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی اس کی تحقیقات کی گئیں، اور وہ لوگ جو چاند کی موومنٹ کو دیکھتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت چاند جو ہے کہاں ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. لیکن اگر آپ ہمیں فیوچر کے بارے میں یقینی طور پر پوچھنا چاہتے ہیں کہ 100% ہمیں بتا دو، تو ہم نہیں بتا سکتے. پوچھا گیا کہ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ جس طرح چاند کی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، موومنٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے 6000 ویریبلز ہیں. کیا مطلب ہے کہ چاند اپنے ریڈیس میں اگر چل رہا ہے، مدار میں گھومتا ہے، تو اس کے اندر ایسی سچویشن ہے کہ یہ چلتے چلتے ایک دم سے جھٹکے سے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. جب یہ سچویشن آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم فیوچر پروڈکشن 100% نہیں کر سکتے، گیس ورک کر سکتے ہیں، 100% نہیں کر سکتے. تو لہٰذا 6000 ویریبلز ایکویشن کے اندر ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ چاند جو ہے وہ آج نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر 16 گھنٹے جو ہے گزر گئے برتھ آف مون سے تو پھر ایسی سچویشن میں چاند کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر 21 گھنٹے گزر گئے تو اب چاند کا یقینی ہونا جو ہے ممکن ہو جاتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے یا بعد میں ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی ہے سائنٹیفکلی، جو برتھ آف مون ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند مکمل ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے، تو اس کو برتھ آف مون کہتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہے کلچر میں جو ہے نیا چاند جو ہے وہ کریسنٹ کو کہتے ہیں، جب تھوڑا سا چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے مطابق ہم جو ہے مہینے کا آغاز کرتے ہیں. تو یہاں سائنٹیفک ٹرمینالوجی ڈیفینیشن کے اندر یہ جو نامنکلیچر ہے، اس کے نام رکھنے کے اندر یہ ایک پرابلم آنے کی وجہ سے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ برتھ آف مون کو دیکھتے ہیں اور جو ہے اس کو کریسنٹ سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ جب ہم فیوچر پریڈکشن 100% کر ہی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں ہم کیلکولیشن پہ کیسے ڈیپینڈ کریں گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو پھر یہ بات سمجھانی ہوگی کہ جس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ ہمیں بتا دیا روزہ رکھو جب چاند دیکھو اور افطار کر لو، یعنی کہ رمضان ختم جب تم نے دوبارہ چاند دیکھ لیا. کاش کہ ہم سب اس پہ متفق ہو جائیں اور اس فارمولے پہ پوری امت ہمیشہ عمل کرتی آئی، آئندہ بھی ہم اسی پہ عمل کرتے رہے، اور ہمارے رمضان بھی بچیں، عبادت بھی بچے، اور اللہ کے ہاں قبولیت کا امکان بھی بڑھ جائے. آمین.